أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق اللہ العظیم. احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 198 تک یہ 3 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جو کافروں کو دنیا کے اندر مال و متاع دیا گیا، جو انہیں خوشحالی دی گئی، تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کوئی کافروں کے لیے انعام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مومن لوگ انہیں دیکھ کر دھوکے میں مبتلا ہوں، بلکہ فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا کے اندر کچھ دیر کے لیے ان کے لیے آسانیاں ہیں، پھر بعد میں ان کے لیے رب تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر اگلی آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی بسر کی، تو ایسے لوگوں کے لیے تو رب تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے. ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی تم انہیں دیکھ کر کہیں اس طرح کے خیال میں مبتلا نہ ہو جانا کہ نعوذ باللہ من ذالک شاید کافر ہی حق پر ہیں کہ ان کے لیے اتنی آسانیاں، اتنا دنیا کا مال و متاع. فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا ساز و سامان ہے. دنیا میں جتنا بھی مال و متاع ہے وہ سارے کا سارا تھوڑا ہی ہے. اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ دنیا کا مال و متاع یہ قلیل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے اس کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو کافروں کو تو دنیا کے اندر ملا ہے، آخرت کے اندر تو انہیں ملنا ہی نہیں ہے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو حیثیت ہے دنیا کے مال و متاع کی، یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک دنیا کے مال کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو فرمایا رب تعالیٰ کافروں کو دنیا میں ایک پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ فرماتا. تو دنیا کے مال و متاع کی اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا متاع قلیل،
یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اس کے اندر یہ عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جو ان کے لیے دائمی زندگی ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو احباب دی وقار، دنیا کی زندگی چند سالوں کی ہے، 50 سال 60 سال، آج کل کوئی بہت بڑا آ جائے تو زیادہ سے زیادہ 100 سال تک بہت مشکل ہی جاتے ہیں لوگ، اللہ ماشاءاللہ کوئی 1-2% تک کہہ لیں چلے جائیں۔ تو عام طور پر 50-60 سال کی عمر میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی مختصر سی دنیا کی زندگی جو قیامت والے دن کے ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ دنیا کی شان و شوکت اگر بندے کو مل جائے اور اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما دے تو ان کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی آپس میں ان کی برابری ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کے اندر جو کافر خوشحالی سے پھر رہے ہیں، یہ ان کی خوشحالی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تم ان کی خوشحالی کو دیکھ کر اپنے تئیں مایوس نہ ہوتے پھرنا، بلکہ فرمایا یہ دنیا کا مال و متاع تھوڑے دن کی کھیل ہے، یہ پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس جنت کے اندر پھر ایسے نہیں ہے کہ چند دن کے لیے چلے گئے پھر واپس آ جائیں گے، نہیں، یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، یہ گزارنے کے بعد جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو پھر تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہ جنت والی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، اس کا اختتام ہے ہی نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی اس کے مقابلے میں بالکل کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا ہو نا، بڑا عہدیدار مہمان نواز بن جائے تو بڑے کھانے بڑے پروٹوکول دیتا ہے، اور جس کی مہمان نوازی رب تعالیٰ کر رہا ہوگا اسے کس قدر رب تعالیٰ پروٹوکول عطا فرمائے گا، کس قدر عظمت و شان والے کھانے عطا فرمائے گا، کیسے عظیم و شان محلات کے اندر رب تعالیٰ انہیں رہائش عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ جو جنتی جنت کے اندر ہوں گے تو وہ رب تعالیٰ کی مہمانی کے اندر ہوں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی بندے کو مل جائے، اگرچہ آسانیاں بھی مل جائیں، لیکن فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے لیے اجر موجود ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ پھر احباب دی وقار، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو ہم اگر دیکھیں، حضور کی تعلیمات کو دیکھیں، تو نبی علیہ السلام نے خود فقیری کو اختیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے خود فقیری کو اختیار کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بستر کے اوپر جو چادر ہے وہ پرانی سی چادر ہے، اور اس کے کنارے مڑے ہوئے ہیں، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو وہ مڑ جاتا ہے، سائڈوں سے کنارے مڑ جاتے ہیں۔
تو کہا کہ اس کے کنارے مڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ عورت گئی، اس نے اپنے گھر میں جا کے گھر سے جا کر اون کا بنا ہوا ایک بہت اچھا خوبصورت اور نرم و نازک گدا بھیج دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہ حضور اس پہ آرام فرمایا کریں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے دیکھا گھر میں نرم و نازک گدا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ فلاں انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو اس نے آپ کے لیے نرم و نازک گدا بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اسے واپس بھیج دو، اسے واپس کر دو۔ کہا خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ فرما دے۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا فقر ہے یہ تو اختیاری ہے، اگر میں پسند کروں تو نرم و نازک بستر تو گیا، رب تعالیٰ پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا کے میرے ساتھ ساتھ روانہ فرما دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی شان و شوکت جیسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حضور خود اپنا فقیری انداز نبی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اسی طرح کی ایک روایت اور بھی بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف میں، دیگر احادیث کی کتب میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موٹے بان کی بنی ہوئی ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما ہیں، اور حضور کے گھر میں ادھر چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں دائیں بائیں درختوں کے پتے پڑے ہوئے ہیں، یعنی فقیرانہ انداز۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ اس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو اس چٹائی کے سخت پتوں کے نشان حضور کے جسم نازنین کے اندر بن چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رہا نہ گیا، رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے پیارے عمر کیوں روتے ہو، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو ایسے نرم و نازک بستروں کے اوپر لیٹتے ہیں، عالی شان محلوں کے اندر رہتے ہیں، اور آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ نیچے بچھانے کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے، ایک گدا بھی نہیں ہے، سخت چٹائی کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس میں نشان بن چکے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، ارشاد فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ رب تعالیٰ نے ان کافروں کو دنیا کے اندر عزت عطا فرما دی، دنیا کے اندر مال عطا فرما دیا، اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کو پسند فرما لیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہی چیزوں پہ دلالت کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر کافروں کو اگر شان و شوکت مل گئی، مال و دولت مل گیا، عیش و عشرت مل گئی، تو یہ عارضی ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے، ورنہ اگر اس دنیا کے مال و دولت کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیا جاتا۔ تو چونکہ دنیا کے مال و دولت کی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کی نگاہ میں، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال و دولت یہ کافروں کو دے دیا، دنیا میں انہیں عیش و عشرت دے دی، پھر ان کا جو ابدی ٹھکانہ ہے، دائمی ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے جو عارضی زندگی ہے، جو چند سالوں کی زندگی ہے، اس کے اندر مشقتیں رکھ دیں،
تکلیفیں رکھ دیں، فقیرانہ انداز رکھ دیا، بس کھانے پینے کے معاملات چلنے والا گزر ہو جائے تو یہی بندے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اسے رب تعالیٰ جنت کے اندر ایسا پروٹوکول عطا فرمائے گا، ایسی عظیم جنت عطا فرمائے گا کہ دنیا کا مال و دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر تو بندے کو ایک کوڑے جتنی جگہ مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی چند دنوں کا کھیل ہے، اسے اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، رب تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق، احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزاریں، پھر یقیناً رب تعالیٰ جو ہماری ابدی زندگی ہے اس میں ہمیں عیش و عشرت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔